آج کی ہماری کہانی کا نام ہے مچھلی شہزادی۔ کرمو ایک مچھیرا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس بھری دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس کے باپ نے اسے بہت تگ و دو کے بعد پالا پوسا اور جوان کیا تھا۔ اب کرمو مچھیرا روزانہ دریا پر مچھلیاں پکڑتا اور انہیں بازار میں جا کر بیچ آتا۔ جو پیسے ملتے اس سے وہ اپنے لیے اور اپنے باپ کے لیے کھانے کا سامان لاتا۔ اس طرح ان دونوں کی زندگی گزر رہی تھی۔ دریا اس کے جھونپڑی کے نزدیک ہی تھا اور کرمو مچھیرے کا جال بھی پھٹا ہوا تھا جس میں مشکل سے 5-6 مچھلیاں ہی پھنستی تھیں۔ ایک دن وہ دریا پر بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو بادشاہ کا وزیر آ رہا تھا۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیر کا گھوڑا نزدیک رکا اور وزیر نیچے اترا اور بولا، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ آج سے تم سب مچھیرے جتنی مچھلیاں بھی پکڑو گے ان میں سے آدھی بادشاہ سلامت کو پیش کرنی ہوں گی۔ اگر حکم کی تعمیل نہ کی تو تم سب کو زندہ دفن کر دیا جائے گا، اور ہاں، یہ اعلان تم سارے مچھیروں تک پہنچاؤ گے۔ یہ کہہ کر وزیر وہاں سے چلا گیا۔ دراصل وزیر نہایت ہی لالچی اور ظالم آدمی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کو ختم کروا کے خود اس تخت و تاج کا وارث بنے۔ کرمو مچھیرے نے سب مچھیروں کو بادشاہ کا اعلان سنا دیا۔ ایک مچھیرا بولا، اگر بادشاہ سلامت ہم سے آدھی مچھلیاں لے لیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ کیا کریں بابا جی، اگر حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ ہمیں زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے، کرمو مچھیرے نے کہا۔ پھر سب مچھیرے جتنی مچھلیاں پکڑتے آدھی بادشاہ کے لیے وہ وزیر کے محل میں پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن کرمو مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وزیر اور اس کے پیچھے بہت سے سپہ سالار آ رہے تھے۔ وزیر اس کے نزدیک پہنچا۔ کل تم نے کتنی مچھلیاں پکڑی تھیں؟ وزیر نے پوچھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ جناب عالی، میں نے کل 6 مچھلیاں پکڑیں جن میں سے 3 مچھلیاں آپ کے محل میں پہنچا دیں، کرمو مچھیرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بکواس کرتے ہو، ہم نے سنا ہے کہ تم نے کل 20 سے زائد مچھلیاں پکڑی تھیں، وزیر نے غصے سے کہا۔ جناب، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، کرمو مچھیرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گستاخ احمق، ایک تو جھوٹ بولتے ہو اور دوسرا ہمیں جھوٹا کہتے ہو، تمہاری یہ جرأت، وزیر نے کرمو مچھیرے کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اور کرمو مچھیرا 2 قدم دور جا گرا۔ مارو اس کو کوڑے سے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، وزیر نے غصے سے کہا، اور ایک غلام ہاتھ میں کوڑا لہرائے کرمو مچھیرے کی طرف بڑھا اور اسے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ کرمو مچھیرا چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن وزیر نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اب چیختے رہو، وزیر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور کرمو کا بوڑھا باپ باہر آیا۔ وہ وزیر کے قدموں میں گرا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، حضور اسے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ ہمارے نزدیک معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھے؟ بڈھے، تم صحیح بتاؤ، اس نے کل کتنی مچھلیاں پکڑی تھیں؟ وزیر نے کرمو کے بوڑھے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ حضور، کل اس نے 6 مچھلیاں پکڑی تھیں، اس نے جواب دیا۔ بڈھے، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، اور میں جھوٹ بولنے والوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا کرتا۔ اس کا سر قلم کر دو، وزیر اعظم نے ایک تلوار بردار سے مخاطب ہو کر کہا، اور تلوار بردار آگے بڑھا۔ رحم حضور، رحم، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، اس نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن تلوار بردار نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کرمو چیخا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے میرا باپ میرے سے چھین لیا۔ میں بادشاہ سلامت سے فریاد کروں گا جب تک تم زندہ نہیں رہو گے۔ اسے مار مار کر اس کا کچومر نکال دو، اور بہت سے سپہ سالار ڈنڈے لے کر کرمو کی طرف بڑھے اور اس پر بے رحمی کے ساتھ ڈنڈے برسانے لگے۔ کرمو کے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے آسمان کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بیچارہ چیختا رہا، لیکن وزیر کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ آخرکار وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے پتھر سے باندھو اور دریا میں پھینک دو، وزیر نے کہا، اور سب غلاموں نے مل کر اسے ایک بڑے سے پتھر سے باندھا اور دریا میں ڈال دیا۔ چند لمحے جہاں دریا میں کرمو کو ڈالا تھا اس کی سطح پر بلبلے اٹھتے رہے، پھر بلبلے بھی ختم ہو گئے۔ چلو، وزیر اعظم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب کرمو مچھیرے کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں بہت سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دریا میں پتھر سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ پانی اس کی ناک اور کان وغیرہ میں کیوں داخل نہیں ہوا۔ خیر، کرمو مچھیرے نے خود کو پتھر سے آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن رسیاں بہت مضبوطی کے ساتھ اور اس طریقے سے بندھی ہوئی تھیں کہ وہ اسے آسانی سے نہیں کھول سکتا تھا۔ اس نے بے حد کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اچانک اسے آواز آئی، تم کون ہو اور دریا میں کیسے آئے؟ کرمو مچھیرا حیرت کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز انتہائی باریک تھی۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم کون ہو، جواب دو، آواز دوبارہ آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو نزدیک ہی ایک ننھی سی مچھلی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
میرا نام کرمو مچھیرا ہے اور میں، اس نے کہنا چاہا لیکن مچھلی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مچھیرے یعنی مچھلیوں کے دشمن ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے بادشاہ کے وزیر نے یہاں پھینک دیا ہے، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اس نے میرے باپ کو بھی قتل کر دیا ہے، کرمو بولا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ کرمو مچھیرے نے انتہائی رونے والے انداز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہو، تم مچھلیوں کے دشمن ہو، ہم تمہیں شہزادی مچھلی کے حضور لے کر جائیں گی، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ مچھلی تیزی سے مڑی اور بھاگتی چلی گئی، اور کرمو مچھیرا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ مچھلی شہزادی کون ہوگی اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک طرف سے بہت سی مچھلیاں نمودار ہوئیں۔ ان کی تعداد تقریباً سینکڑوں ہوگی، سب سے آگے وہی مچھلی تھی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ مچھلی شہزادی کون ہے؟ کرمو مچھیرے نے کہا۔ دیکھو، مجھے تم شریف اور نیک لگتے ہو، بہرحال ہم تمہیں آزاد کر کے مچھلی شہزادی کے حضور لے جاتی ہیں، ان میں سے مچھلی شہزادی کوئی بھی نہیں ہے، مچھلی نے کہا، اور پھر اس نے اپنی ساتھی مچھلیوں سے کچھ کہا جو حیرت بھرے انداز میں کرمو مچھیرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر وہ سب مچھیرے کی طرف بڑھیں اور انہوں نے اس کی رسیاں اپنے تیز دانتوں سے کاٹ ڈالیں۔ چند لمحوں کے بعد کرمو رسیوں سے اور پتھر سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ مچھلی بولی، آؤ اب ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم تمہیں مچھلی شہزادی کے حضور پیش کر سکیں۔ تب وہ سب ایک طرف تیرنے لگیں اور کرمو مچھیرا بھی اس طرف چلنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ آخر کیسے پانی میں صحیح سلامت چل رہا ہے، حالانکہ اگر کوئی انسان پانی کے اندر اتر جائے تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچتا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سب مچھلیاں ایک بڑے سے محل کے آگے رک گئیں۔ کرمو مچھیرا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل انتہائی خوبصورت تھا اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بہت سے دروازے بنے ہوئے تھے۔ تم یہیں ٹھہرو تاکہ ہم مچھلی شہزادی کو تمہاری آمد کی اطلاع دیں۔ وہ مچھلی چلی گئی اور چند لمحوں کے بعد واپس آ گئی۔ آؤ، شہزادی حضور تمہیں بلا رہی ہیں، اس نے کہا، اور کرمو مچھیرا حیرت بھرے انداز میں محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل اندر سے انتہائی خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ اندر ایک بڑا سا تخت بنا ہوا تھا جس پر ایک مچھلی نما شہزادی لیٹی ہوئی تھی، جس کا دھڑ تو مچھلی کا تھا لیکن چہرہ کسی انسان کا تھا، اور اس کے سر پر تاج رکھا ہوا تھا۔ کرمو مچھیرا مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم انسانی دنیا سے بندھے ہوئے ہمارے دریا میں گرے ہو اور تم ہماری رعایا کے دشمن ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس مچھلی نما شہزادی نے کہا۔ اس کی آواز تو سریلی تھی مگر لہجے میں سختی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو کرمو مچھیرا بھی حیرت سے اس مچھلی شہزادی کو دیکھنے لگا۔ جی ہاں، آپ نے واقعی درست سنا ہے، لیکن میں مچھلیوں کا دشمن نہیں ہوں، کرمو مچھیرا بولا۔ تم دشمن نہیں ہو تو ہماری رعایا کا پھر شکار کیوں کرتے ہو؟ مچھلی شہزادی غصے سے بولی۔ پیٹ پالنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو ہماری خوراک کے لیے بنایا ہے، آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ننھے کیڑے مکوڑوں کا شکار کیوں کرتی ہیں؟ کرمو مچھیرے نے کہا۔ ہم نے بھی اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ہماری غذا ہیں، مچھلی شہزادی کچھ سوچ کر بولی۔ تو سب یہی چکر ہے، بہرحال میں آج سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی مچھلی کا شکار نہیں کروں گا، کرمو مچھیرے نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں نیک و شریف انسان لگتے ہو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے باندھ کر دریا میں گرایا ہے؟ کیا تمہاری کسی سے دشمنی ہے؟ مچھلی شہزادی بولی۔ جی نہیں شہزادی حضور، دراصل ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم سب مچھیرے جتنی بھی مچھلیوں کا شکار کریں ان میں سے آدھی ان کے حصے میں دے دیں، لیکن آج صبح وزیر ہمارے گھر آیا، اس نے مجھے کہا کہ تم نے میرے محل میں پوری مچھلیاں نہیں بھجوائیں، اس نے مجھے بہت مارا پیٹا، میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا اور مجھے باندھ کر دریا میں پھینک دیا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں، کرمو مچھیرے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ چونکہ تم نیک ہو اور وعدہ بھی کر چکے ہو کہ آئندہ ہماری مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، اس لیے ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اس نوجوان کو 10 ہیرے جواہرات ہمارے خزانے میں سے نکال کر دے دو اور اسے اوپر سطح پر چھوڑ آؤ، مچھلی شہزادی نے کہا، اور کرمو سے مخاطب ہوئی۔ اب تم نے اپنی نئی زندگی شروع کرنی ہے، غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنی ہے۔ جی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر وہ ننھی مچھلی کرمو کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے 10 ہیرے جواہرات نکال کر دے دیے، اور پھر وہ اسے دریا کی سطح پر چھوڑنے آئی۔ کرمو مچھیرا جب دریا سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ وہ کسی نئے ملک میں باہر نکلا تھا، یعنی کہ اس کو اس ظالم وزیر سے بھی چھٹکارا مل چکا تھا۔ اس کا اپنا اور کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں باپ کے علاوہ، اس لیے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ کسی نئے ملک میں آ گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی بازار گیا، اس نے سب ہیرے جواہرات بیچ ڈالے اور جو رقم ملی آدھی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی،
اور آدھی سے اس نے گھر تعمیر کر لیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ لو بچوں، آج ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہمارے چینل کی کہانیاں انجوائے کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔